بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجہ نام ادریس یہ ہے کہ پڑھانے کی کثرت کے سبب لقب آپ کا ادریس ہوا، اور علم نجوم آپ کے معجزات میں ہے۔ وہ زمین پر عبادت کرتے تھے، ان کو فرشتے سب آسمان پر لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ اور یاد کر کتاب میں ادریس کو یہ تھا سچا نبی۔ ہر روز پیرہن سیتے تھے، ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے تھے، اور وہ اجرت سلائی کسی سے نہ لیتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے کام سے فراغت پا کر بیٹھے تھے کہ اسی وقت ملک الموت آدمی کی صورت بن کر مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچا۔ جب شام ہوتی، افطار کرتے وقت کھانا آپ کا بہشت سے آتا، جس قدر کھاتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر بہشت میں چلا جاتا۔ اور اس دن کا کھانا جب بہشت سے آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا۔ مسافر نے کچھ نہ کھایا، قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر حیران ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ جب روز روشن ہوا، حضرت ادریس نے ان سے کہا کہ اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کہ خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھو۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے۔ جاتے جاتے ایک گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ حضرت ملک الموت نے کہا، چلو اس کھیت سے چند خوشے گیہوں کے لے کر ہم تو کھائیں۔ حضرت ادریس نے فرمایا کہ عجب ہے کہ تو نے شب گزشتہ کو کھانا حلال نہ کھایا، اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک دوسرے باغ میں جا پہنچے، اور وہاں پر بھی انگور دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا قصد کیا۔ حضرت ادریس نے فرمایا کہ یہ تو حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس نے کہا کہ بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ بس اسی طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے، جبکہ ادریس علیہ السلام نے معلوم کیا کہ یہ کون شخص ہے اور بنی آدم سے معلوم نہیں ہوتا۔ تب حضرت نے فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کرو کہ تم کون ہو۔ اس نے عرض کیا، میں اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ تب حضرت ادریس نے فرمایا کہ بھائی، کیا سب مخلوقات کی جان تم قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ حضرت نے فرمایا، شاید تم میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، میں تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ آج 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، اس عرصے میں تو نے کسی کی جان قبض نہیں کی؟ وہ بولے، ترجمہ، فرشتے نے کہا، کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسا کہ تمہارے دونوں ہاتھ کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے، یعنی جس کی اجل آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا، اے حضرت ادریس، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری کا کروں۔ حضرت ادریس نے فرمایا، میں تیرے ساتھ رشتہ برادری کا تب کروں گا کہ تلخی جان کی ایک بارگی تو مجھ کو چکھا دے، تاکہ خوف اور عبرت مجھے زیادہ ہو، اور پھر عبادت اپنے خالق کی زیادہ کروں۔ ملک الموت نے کہا، بے رضا الہی کے کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا۔ تب حضرت ادریس نے خداوند قدوس کی درگاہ میں عرض کی کہ حکم ہوا کہ جان حضرت ادریس علیہ السلام کی قبض کر۔ انہوں نے حضرت ادریس کی جان قبض کر لی۔ پھر ملک الموت نے خدا کی درگاہ میں دعا مانگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا۔ دونوں نے آپس میں رشتہ برادری کا لگایا۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا، اے بھائی، تلخی جان کنی کیسی تھی؟ وہ بولے، جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے۔ ملک الموت نے کہا، اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی، جیسے میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، اے بھائی، مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے جا، تاکہ اس کے دیکھنے سے خوف الہی زیادہ ہو، اور میں پھر زیادہ عبادت اور بندگی زیادہ کروں۔ تب ملک الموت نے خدا تعالیٰ کے حکم سے ان کو 7 طبق دوزخ کے دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے، اے بھائی، مجھ کو بہشت دیکھنے کی آرزو ہے، کیا اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں گا اور عبادت زیادہ کروں گا؟ پھر ان کو بہشت کے دروازے پر لے گئے۔ انہوں نے بہشت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے، اے بھائی، میں تلخی جان کنی کی چکھ چکا ہوں،
دوزخ بھی دیکھی ہے، مگر میرا جگر مارے پیاس کے جل رہا ہے۔ اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ پیوں۔ تب اس نے کہا، تم وہاں سے واپس آنے کا عہد کرو۔ بوجہ شدید پیاس کے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا۔ میں واپس آ جاؤں گا، بحکم الہی اپنی نالین درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے، کیونکہ عہد باہر آنے کا تھا اور نالین کو بھی درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر آئے تھے۔ بہشت سے باہر نکل کر اپنی نالین کو لے کر بہشت میں جا کر درخت پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی، اے بھائی، تاخیر مت کرو۔ اور اس کے جواب میں حضرت ادریس نے کہا، اے مشفق جبار عالم فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ترجمہ، ہر جی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب تو میں مزہ جان کنی کا چکھ چکا ہوں۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، نہیں کوئی تم میں سے جو نہ پہنچے گا اس میں، سو میں دوزخ بھی پہنچ چکا ہوں۔ اور یہی جلیل جبار فرماتا ہے، ترجمہ، نہ پہنچے گی وہاں ان کو کچھ تکلیف اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا، یعنی جو بہشت میں گیا پھر وہ باہر واپس نہ آئے گا۔ اے بھائی، اب ہرگز میں باہر نہیں آؤں گا۔ درگاہ باری تعالیٰ سے آواز آئی، اے عزرائیل، تو حضرت ادریس کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔